بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے علامہ احسان الہی ظہیر کی۔ علامہ احسان الہی ظہیر کی ولادت 31 مئی 1945 کو ہوئی۔ آپ کا پورا نام احسان الہی ظہیر بن حاجی ظہور الہی ظہیر ہے۔ آپ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے فاضل تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم حفظ قرآن سے لے کر درس نظامی اور عالم فاضل تک جامعہ اسلامیہ گوجرانوالہ اور جامعہ سلفیہ فیصل آباد سے حاصل کی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے اسلامک یونیورسٹی مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ سن 1969 میں ممتاز ڈویژن سے پاس ہو کر وطن واپس آئے اور جامعہ پنجاب سے 6 مضامین میں ایم اے کیا۔ عربی، اردو، فارسی، فلسفہ تاریخ، ایم او ایل یعنی کہ قانون اور اسلامیات، ان تمام میں امتحانات میں اچھے نمبروں سے کامیابی حاصل کی۔ آپ کئی زبانوں پر مہارت رکھتے تھے۔ زمانہ طالب علمی سے ہی تصنیف و تعلیم کا کام شروع کیا تھا۔ کم و بیش 20 ضخیم کتابوں کو تحریر کیا۔ اس کے علاوہ بے شمار مقالات و مضامین لکھے۔ ان کی آخری کتاب ان کی وفات سے صرف 8 گھنٹے قبل مکمل ہوئی نکل چکے ہیں۔ دنیا کی کئی زبانوں میں ان کتابوں کے ترجمے شائع ہوئے ہیں۔ عربی، اردو، فارسی، انگریزی کے علاوہ ترکی، تھائی، انڈونیشی اور مالدیپی زبانوں میں بھی ان کی کئی کتابیں کئی بار اور کئی ترجمے کے ساتھ شائع ہو چکی ہیں۔ الشیعہ والسنہ کے صرف انڈونیشی زبان میں 3 ترجمے ہوئے، جن میں ایک پر پیش لفظ انڈونیشیا کے وزیر اعظم ڈاکٹر محمد ناصر نے بھی لکھا ہے۔ میدان صحافت میں طویل عرصہ رہے اور مختلف اوقات میں ہفت روزہ الاعتصام، ہفت روزہ اہل حدیث، ہفت روز الاسلام کے مدیر رہے اور پھر اپنا ذاتی ماہنامہ ترجمان الحدیث نکالا، جس کے تا حیات آپ مدیر رہے۔ اپنی دینی، علمی اور فکری مصروفیات کے سبب 1968 تک آپ سیاست سے دور رہے۔ 1969 میں آپ میدان سیاست میں آئے۔ بھٹو دور میں کئی بار قید و بند کی صعوبتیں جھیلیں۔ عزائم میں فرق آنا تو کجا، آپ کے لہجے میں بھی کوئی فرق نہ آیا، بلکہ آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی اللہ کے شعروں کو آتین ہیروبائی کی زندہ مثال بن کر رہے۔ تحریک استقلال میں زبردست حصہ لیا، یہاں تک کہ اس کے مرکزی ناظم اطلاعات بھی رہے۔ 1977 میں تحریک استقلال کے قائم مقام سربراہ بنائے گئے۔ بنگلہ دیش نامنظور تحریک میں بھرپور حصہ لیا۔ تحریک نظام مصطفیٰ کے لیے بڑی کوششیں کیں۔ ضیاء الحق صاحب کی حکومت نے آپ کو علماء اکرام کی ایڈوائزری کونسل کا کارکن نامزد کیا، لیکن آپ نے استعفیٰ دے دیا۔ تحریک استقلال سے علیحدگی کے بعد جمعیت اہل حدیث کی تنظیم نو کی اور اس کو زبردست کامیابی سے امکنار کیا۔ اہل حدیث یوتھ فورس کی بنیاد ڈالی، جس کے ذریعے نوجوانان اہل حدیث میں جہاد کی روح پھونکی۔ جمعیت اہل حدیث کے جنرل سیکرٹری رہے۔ آپ کی سیاسی سرگرمیوں سے خوفزدہ ہو کر حکومت پاکستان نے بارہا فرضی مقدمات میں پھنسایا اور جائیداد کی کرکی کے احکامات صادر کیے، مگر پایۂ ثبات میں ذرا برابر لغزش نہ آئی۔ آپ کی علمی و فکری قابلیت نے آپ کو متعدد بار غیر ملکی دوروں پر آمادہ کیا۔ دنیا کے کونے کونے سے کانفرنسوں اور سیمینار میں شرکت کی دعوتیں آتی رہیں، جن میں آپ اکثر شامل ہوا کرتے تھے۔ سعودی عرب، کویت، قطر، متحدہ امارات اور مصر میں آپ کا اکثر آنا جانا ہوتا۔ امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، سویڈن، تھائی لینڈ، انڈونیشیا، ملیشیا کی بھی متعدد دورے کیے تھے۔ آپ خطابت کے شاہ سوار تھے۔ یہ آپ کا مخصوص و محبوب ترین میدان تھا۔ آپ کی شعلہ بیانی اور اثر آفرینی کا ایک زمانہ قائل ہے۔ پاکستان کے نامور ادیب، صحافی و خطیب آغا عاشر کشمیری نے اپنی کتاب ختم نبوت میں علامہ کے بارے میں یہ الفاظ لکھے تھے: علامہ ایک شعلہ بیاں خطیب، معجز رقم ادیب، بالغ نظر صحافی اور بہت سی زبانوں میں مہارت تامہ رکھنے کے باوجود دور رس نگاہ کے عالم معتبر ہیں۔ آپ 23 مارچ 1988 کی شب مینار پاکستان کے پاس واقع فوارہ چوک قلعہ لچھمن سنگھ لاہور میں جمعیت اہل حدیث کے ایک جلسے میں خطاب کر رہے تھے کہ ایک زوردار دھماکہ ہوا، جس میں آپ شدید زخمی ہوئے۔ فوراً اسپتال لے جایا گیا۔ جب یہ خبر سعودی عرب پہنچی تو خادم حرمین شریفین شاہ افراد بن عبدالعزیز ابن سعود کے حکم سے ریاض منتقل کیا گیا، مگر ہزار کوششوں کے باوجود آپ جانبر نہ ہو سکے۔ آپ کو جنت البقیع مدینہ منورہ میں سپرد خاک کیا گیا۔